پہلے یہ رات کی غزل ایک، اس میں ایک شعر، تو اسی کے متعلق دل میں آیا کہ اس پہ بات کر لی جائے، کیونکہ آج کل رمضان چل رہا ہے تو عموماً جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ بس ذکر اذکار ہی ہونے چاہیے، تو اس کے متعلق ہے۔ بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکیں ہے۔ بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ظاہراً اللہ اللہ زبان سے، ظاہر سے اللہ اللہ تو جاری نہیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکی ہیں، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر زبان سے 24 گھنٹے اللہ اللہ کریں گے تو تبھی ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اس دن بھی میں نے کسی کو مثال دی تھی کہ فرمانبرداری ہو، اس کے بعد جو ہے اگر اعمال کم بھی ہو تب بھی وہ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے الحمدللہ کہ صرف بیان جب ہوتا ہے اس ٹائم اللہ کی بات کی جاتی ہے، ورنہ عام دنیا کی باتیں۔ گو لب پہ میری ہنسی ہے ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مقام۔ تو چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا والوں کو دیکھا ہے اور ہیں بھی دنیا والے، تو پھر ہم اللہ والوں کے مقام کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے ذکر اللہ جاری ہوگا، ہاتھ میں 1000 کی تسبیح ہوگی، سر پہ عمامہ ہوگا ہر ٹائم، اور سجدے میں ہر ٹائم گرے ہوں گے تو تب ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے۔ ایسے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں رمضان جو لایا ہے ہم پہ، روزے فرض کیے ہیں، تو اس کا مین مقصد کیا ہے؟ ہاں پتہ ہے نا؟ تقوی۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، پرہیزگاری کو، گناہ چھوڑنے کو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اگر صرف بھوکا رکھنا مقصود ہوتا تو پھر یہ 10 12 14 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ ہاں، ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، ایک باپ اپنی اولاد کو، کیا یہ پسند ہے اس کو کہ میرے اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بیٹی کو تکلیف ہو، وہ بھوکے پیاسے رہے؟ ہاں، نہیں چاہتا نا، تو پھر ربا کیسے چاہے گا؟ صرف مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو شہوت آتی ہے وہ دب جائے، اور اس کے ذریعے پھر وہ تقوی حاصل کر لے، بس۔ ورنہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ افطار جیسی اذان ہو فوراً روزہ کھولے، کھولنے میں کیا کرے؟ جلدی کرے۔ ایک بندہ ہے وہ بڑے جوش میں آیا کہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، میں تو 15 گھنٹے کا رکھوں گا، گناہگار ہو گیا یا ثواب ملے گا؟ کیوں؟ تو مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی مرضی اور منشا کو اہل اللہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین کی سمجھ۔ یہ تفقہ فی الدین یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی آتا ہے۔ پھر تو یہاں جو میں نے عرض کیا کہ بظاہر اللہ اللہ تو نہیں ہے، پر اہل دل کے دل میں وہ مکی ہے، زبان سے تو نہیں ہے لیکن دل میں وہ۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں
اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ بظاہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مزاحیہ مجلس بھی لگی ہوتی ہے، دوست احباب سے بھی ہنسی خوشی ہے ہو رہی ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اگر صرف یہی ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، اس درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا یا نہیں تھا؟ ہاں تھا نا۔ تو ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب ہے، تو اب یہ تو نفسانی وہ ہوا نا، تو پھر ثواب صدقے کا کیوں مل رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے منہ میں لقمہ کیا دیتا، اپنے منہ میں بھی لقمہ نہیں دیتا، زبان سے ذکر اللہ کہتا۔ اب اذان ہو رہی ہے، افطاری کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے اور یہ دعائیں مانگ رہا ہے، گناہ گار ہوگا۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے کہ روزہ کھولو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ سے، اس سے اللہ تعالیٰ ملیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق قوی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ کسی اللہ والے سے، کسی سے سمجھا ہی نہیں ہے دین کو ہم نے، جب یہ ایسے بھٹک رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر سمجھ نہیں آتی ہمیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو سال سال گزر جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی پہلے تو رستہ سمجھنا ہے نا، پھر اس کے اوپر چلنا ہے۔ اب سمجھا ہی نہیں ہے، رستے کو سمجھا ہی نہیں ہے، صدر جانے اور آپ لنڈی ارباب کی طرف نکل رہے، جانا لاہور کی طرف ہے آپ نے، اور نکل رہے ہیں افغانستان کے رستے پر تورخم کی طرف، تو پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ پہلے رستہ سمجھیں، اللہ والوں سے رستہ سمجھیں، وہ بتائیں گے آپ کو ایسے چلیں۔ آپ کا دل تو کر رہا ہے ذکر اللہ کروں، وہ کہیں گے کہ نہیں کریں، اب اس کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس بندے کو روکنا ہے یا ٹوکنا ہے یا اجازت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر زبانی ذکر اس کا بے شک کم ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو صاحب اولاد ہوتے ہیں تو ان کو دیکھیں، بعض اوقات ان کا کوئی بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، رات کو وہ سوئے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے آخر؟ ہاں، محبت کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہے جو اللہ والا ہوتے ہیں نا، گو یہ ہر جگہ ایسی بات بتائی نہیں جاتی ہے، لیکن آپ تو چلو سمجھ رہے ہیں، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بوسے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مقام پہ پہنچے پھر اس کا پتہ لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ، جب یہ شراب پی لیں گے نا پھر پتہ لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ یار تو ایسے کچھ بھی نہیں کرتا، تبلیغ میں چلا جا، دعوت کا کام کر لے تھوڑا سا۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ تو یہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ تو سویا ہوا ہے بچہ، لیکن ماں باپ جو ہے وہ پیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ والے جب فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ والے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہو، گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ نسبت اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے، پھر اس کو کہتے ہیں نسبت، اس کو کہتے ہیں اللہ والا۔ گناہ ہو جانا وہ الگ ہے، گناہ ہو گیا ادھر سے، اب بچہ اگر کیچڑ میں گر گیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں کیا کرتی ہے، فوراً دھلاتی ہے نا اس کو، یا یہ کہتی ہے کہ وہ تو کیچڑ میں گر گیا بس ایسے ہی گھومتا رہے، نہیں، فوراً اس کو، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے اس کو، بچے کو، کیونکہ محبت ہوتی ہے۔ تو ربا بھی اپنے خاص جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے اس گناہ میں، فوراً توبہ کی توفیق دیتے، فوراً ان کو جو ہے پاک و صاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔